الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى منبع الجود والعطاء عالم الأرض والسماء الذي كان نبيا وآدم الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وخلفائه وأصحابه وأزواجه وعطرته وبناته وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله على كل شيء قدير. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ. پنڈال والے اسٹیج والے سب پڑھ لیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، نعت خوانان شیریں لسان، مہمانان زیبکار، محترم برادران اسلام، بالخصوص زیب مسند صدارت مہمان خصوصی عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ قاری محمد عبدالحق صاحب، دیگر محتشم محترم حاضرین و سامعین، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام ادارہ تبلیغ الاسلام پشاور کے زیر اہتمام
اس عشرہ محرم الحرام کا آج آخری پروگرام ہے اور بحمدہ تعالی ادارہ تبلیغ الاسلام پشاور کے زیر اہتمام محرم الحرام کے 10 روزہ پروگرام اور ربیع النور شریف کے 12 پروگراموں کا سلسلہ 66 سال سے جاری ہے۔ اللہ رب العزت اس سلسلے کو تا قیام قیامت جاری اور ساری رکھے۔ ادارہ کے بانی پیر سید آغا ظفر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو بالخصوص اس کا اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ میں سید ظاہر علی شاہ صاحب اور ادارہ تبلیغ الاسلام کے جملہ اراکین و ممبران جو بڑی محنت کوشش یا فشانی سے ان پروگرامز کا انعقاد کرتے ہیں، ناظم پروگرام محترم بنیاد حسین صاحب اور محترم خواجہ غلام فاروق صاحب، دیگر ممبران اور اراکین کے لیے دل کی عطا گہرائیوں سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کو سید الشہداء امام علی مقام امام حسین اور جملہ کربلا کے شہیدوں کے روحانی فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ پچھلے سال 10 محرم الحرام کو میں نے امام علی مقام اور آپ کے ساتھیوں کی شہادت کے بعد کربلا میں ان کی شہادتیں ہو جانے کے بعد ان کی تدفین، ان کے سروں کے ساتھ جو معاملات ہوئے، پھر یزید تک ان کے سروں کا پہنچانا، پاک بیبیوں کا پہنچانا، اور پھر یہ لٹا قافلہ مدینہ منورہ کیسے پہنچا، یہاں تک میں نے خطاب کیا تھا۔ شاید آپ میں سے کسی کو کچھ باتیں یاد ہوں۔ ابھی بھائی تشریف لائے کہنے لگے کہ آپ نے پچھلے سال کہا تھا کہ میں مختار بن عبید سبتی کا بتاؤں گا۔ آج سے 60 دن پہلے خواجہ غلام فاروق صاحب نے مجھے فون کیا اور مجھے انہوں نے کہا کہ جہاں سے آپ نے بات چھوڑی تھی وہیں سے آگے آپ نے مکمل۔ بعض موضوع ایسے ہوتے ہیں بڑی چاشنی والے اور بڑے رنگینی والے، لیکن آج کا موضوع انتہائی خشک ہے، لیکن پھر بھی انشاءاللہ العزیز میں کوشش کروں گا کہ آپ کا ذوق بھی دوبالا ہوتا رہے۔ اللہ رب العزت کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے سپارے سورہ بقرہ کی ایک آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک اللہ ہر چاہت پر جو چاہتا ہے اس پر وہ قادر ہے۔ اگر اللہ چاہے تو اپنی قدرت سے ناممکن کو ممکن کر دے، اگر اللہ چاہے تو ممکن کو ناممکن کر دے۔
دیکھیے آگ کی جبیلت میں، آگ کی فطرت میں، آگ کی سرشت میں جلانا ہوتا ہے، پر اگر اللہ چاہے تو آگ کے انگاروں کے اندر بھی بچا سکتا ہے۔ نمرودیوں نے آگ بھڑکائی، جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اس دہتی ہوئی آگ کے اندر پھینک دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے کہا اے آگ ہمارے ابراہیم پر سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ انہوں نے تو پھینکا تھا ابراہیم جل جائیں، پر اللہ پاک نے فرمایا اے آگ تو نے ہمارے ابراہیم کو جلانا نہیں۔ اب آگ جلتی رہی، شعلے بھڑکتے رہے، اللہ کی قدرت سے ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر بیٹھ کر اللہ کی حمد بولتے رہے۔ چھری کی سرشت میں ہے کاٹنا۔ اللہ کے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے نور نظر لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کے نرم و نازک مبارک حلق پر چھری رکھ کے چلاتے ہیں، مگر اسماعیل علیہ السلام کا گلا کٹتا نہیں۔ تیز کر کے نبوت کے زور سے ابراہیم علیہ السلام پھر چلاتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کا گلا پھر نہیں کٹتا۔ 70 مرتبہ آپ نے کوشش کی، آخر غصے میں آ کر چھری پتھر پہ دے ماری، پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ مخاطب ہو کے چھری سے کہا کیا پتھر سے میرے بیٹے اسماعیل کا گلا زیادہ سخت ہے؟ چھری جواب دیتی ہے بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ خلیل کہتا ہے کاٹ دے، پر جلیل کہتا ہے کاٹنا نہیں ہے۔ طوفان جب آتا ہے، ہوا آتی ہے، طوفان ہر چیز کو مٹا دیتا ہے، ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ وہ نہیں دیکھتا کہ یہ امیر کی چیز ہے یا غریب کی ہے، وہ ہر چیز اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ لیکن جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، ہر چیز مٹ گئی، ہر چیز بہا کے لے گیا، ہر چیز اس طوفان سے ملیا میٹ ہو گئی، پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی محفوظ رہی۔ کشتی کے اندر نوح علیہ السلام اور آپ کے جتنے ماننے والے تھے اللہ نے سب کو بچا دیا۔ اب رہا 900 ہاتھیوں کو لے کر آیا کعبے کو گرانے۔ اب چوپایوں میں جانوروں میں سب سے بڑا جانور ہاتھی ہے، وہ آیا تھا ہاتھیوں پر سوار ہو کر کعبے کو گرانے، پر اللہ نے اپنی قدرت سے سب سے چھوٹے پرندوں ابابیلوں سے ہاتھیوں کو مروا دیا۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، اگر وہ چاہے آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں بچا لے، اگر وہ چاہے اپنی قدرت سے چھری کے نیچے ہوئے لیٹے کو انسان کو بچا لے، اگر وہ چاہے تو طوفان سے جس کو چاہے بچا لے، اگر وہ چاہے تو 900 ہاتھیوں والوں کو چھوٹے چھوٹے پرندوں سے مروا دے۔ ہم عرض کرتے ہیں پروردگار، اگر تو ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں بچانے پر قادر تھا، نوح علیہ السلام کو اس طوفان سے بچانے پر قادر تھا،
کٹنے سے بچانے پر قادر تھا تو کربلا کے اندر تیرے نبی کا نواسہ کٹتا رہا، تیرے نبی کی آل کٹتی رہی، مولا وہ پیاسے تڑپتے رہے، ان کے خانے چلتے رہے، کیا اس وقت آل رسول کو بچانے پر قادر نہیں تھا؟ اب جواب آتا ہے، اگر یہ کہا جائے کہ اللہ بچانا نہیں چاہتا تھا تو یہ بات ہم نہیں مانتے، اس لیے کہ یہ ظلم ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم جائز نہیں سمجھتا۔ میں پڑھ رہا تھا پرسوں حدیث پاک کا مطالعہ کر رہا تھا، سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 100 رحمتیں پیدا کی ہیں۔ بولو کتنی؟ 100 رحمتیں اللہ نے تخلیق کی ہیں، ان 100 میں سے صرف ایک رحمت اللہ نے پوری کائنات میں بانٹی ہے، جنوں میں، انسانوں میں، درندوں میں، پرندوں میں، حشرات الارض میں، ہر مخلوق میں صرف اللہ نے ایک رحمت بانٹی ہے، باقی 99 رحمتیں اللہ نے اپنے پاس رکھی ہیں، وہ کل قیامت والے دن اپنے بندوں کے اوپر فرمائے گا۔ اللہ اپنے بندوں پہ اتنا مہربان ہے۔ اگر یہ کہا جائے وہ بچانا نہیں چاہتا تھا تو یہ ظلم ہے، اور اپنے بندوں پہ اللہ ظلم جائز سمجھتا نہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے بچانا چاہتا تھا، پھر سوال پیدا ہوتا ہے پھر بچایا کیوں نہیں؟ بات سمجھے؟ اگر بچانا چاہتا تھا تو پھر بچایا کیوں نہیں؟ آؤ میرے آقا کے غلاموں، ہم مل کر اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، پروردگار اگر تو کعبے کو بچانے پر قادر تھا تو تو نبی کی آل کو بچانے پر کیا قادر نہیں تھا؟ اگر کعبہ بڑی عظمت والا ہے تو مدینے والے نے کعبے کو مخاطب کر کے فرمایا تھا والذی نفس محمد بیدہ لحوبۃ القوم اعظم عند اللہ حرمۃ منک۔ اے کعبے میں مانتا ہوں تو بڑی عزت والا، بڑی عظمت والا، بڑے مقام والا ہے، ساری کائنات کے مسلمان تیرا طواف کرنے کے لیے آتے ہیں، پر کعبے سن لے تجھ سے کئی گنا زیادہ تو میرے ایک عام امتی کی شان زیادہ، تجھ سے تو کئی گنا زیادہ میرے ایک عام امتی کی شان زیادہ ہے۔ تو یا اللہ جب سرکار کی عام امتی کی شان کعبے سے زیادہ ہے تو مصطفیٰ کے نواسے کی شان کتنی زیادہ ہوگی؟ اگر تو نے کعبے کو بچایا تو نبی کی آل کو کیوں نہیں بچایا؟ مولا اگر تو نے اسماعیل علیہ السلام کے گلے کو کٹنے سے بچایا تو تو نے معصوم علی اصغر کے گلے کو کٹنے سے کیوں نہیں بچایا؟ اگر اسماعیل علیہ السلام کے گلے کو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بوسے دیے تھے تو حسین ابن علی کے گلے کو خود مصطفیٰ نے بوسے دیے تھے۔ اگر اسماعیل علیہ السلام کے گلے کو ابراہیم علیہ السلام نے چوما تھا، علی اصغر کے گلے کو حسین ابن علی نے چوما تھا، آواز آتی ہے لوگوں میں ابراہیم علیہ السلام کو اگر نہ بچاتا، اسماعیل علیہ السلام کے گلے کو نہ بچاتا، تم میرا قرآن پڑھو، میں نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو، کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ فرمایا اگر ابراہیم جل جاتے، ابراہیم علیہ السلام
اسماعیل علیہ السلام قربان ہو جاتے، تمہیں بھی ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے اپنے بچوں کو ذبح کرنا پڑتا، کیونکہ میرا قرآن میں اعلان ہے فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ملت ابراہیمی کی پیروی کرو جو ہر باطل سے جدا رہنے والے تھے، جیسے سنت ابراہیمی ادا کرتے ہوئے آج جانور ذبح کرتے ہو۔ اگر اسماعیل ذبح ہو جاتے تمہیں بھی اپنے بچوں کو ذبح کرنا پڑتا، لیکن کسی انسان کے بس کی یہ بات نہیں تھی، کسی انسان کے دل کی اتنی وسعت و فراخی نہیں تھی وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو ذبح کر سکتے، لیکن کائنات کے اندر میں نے صرف ایک قلب دیکھا، ایک دل دیکھا جس کے اندر اتنی وسعت تھی، جس کے اندر اتنی فراخی تھی، وہ وسعت قلبی امام حسین کو حاصل ہوئی، وہ قلب امام حسین کا تھا جس کی آنکھوں کے سامنے ساری قربانیاں پیش ہوئی۔ حسین نے سارا کچھ قربان کر کے پھر بھی گلہ نہیں شکوہ نہیں کیا، بلکہ میری رضا پہ راضی رہا۔ اگر اسماعیل علیہ السلام ذبح ہوتے تو تمہیں بھی اپنے بچوں کو ذبح کرنا پڑتا، پر تمہیں تمہارے بس کی یہ بات نہیں تھی کہ تم بچے قربان کر پاتے۔ میں نے اپنی مخلوقات میں ہر انسان کا قلب دیکھا، دل دیکھا، پر کسی قلب میں ایسی وسعت نہ پائی جیسی وسعت امام حسین کے قلب میں پائی۔ وہ حسین تھے جنہوں نے کہا پروردگار میں مدینہ چھوڑنا تو برداشت کروں گا، میں قاسم کی پیشانی پہ پرچہ تو برداشت کروں گا، میں علی اکبر کے سینے پہ بانا تو برداشت کروں گا، میں علی اصغر کے معصوم خشک حلق پر تیر پیوست ہوتا تو برداشت کروں گا، میں سکینہ کا یتیم ہونا تو برداشت کروں گا، عباس علمدار کے بازو کٹوانا تو برداشت کروں گا، خیموں کو جلتے ہوئے دیکھنا تو برداشت کروں گا، میں اپنا سر کٹا کر نیزے کی نوک پہ چڑھا کر قرآن پڑھنا تو برداشت کروں گا، لیکن مقام مصطفیٰ کی توہین کو برداشت نہیں کروں گا، دین مصطفیٰ کو مٹتے ہوئے دیکھنا برداشت نہیں کروں گا، فاسق فاجر باغی یزید کی بیعت کو گوارا نہیں کروں گا۔ یزید کی بیعت کو امام حسین نے ٹھکرا کر آنے والے قیامت تک کے لوگوں کو سبق دے دیا، او کائنات والوں بیعت کرنے سے پہلے دیکھ لیا کرو، جس کی بیعت کرنے لگے ہو کہیں یہ شریعت مصطفیٰ کا باغی تو نہیں ہے، کہیں یہ شریعت مصطفیٰ کا باغی تو نہیں۔ امام حسین نے یہ سبق دیا، اگر کبھی حق کو مٹانے کے لیے باطل سر اٹھائے تو کٹ جانا، پر باطل کے سامنے جھکنا نہیں، کٹ جانا پر باطل کے سامنے بولو جھکنا نہیں۔ اب میں یہاں ایک بات عرض کرتا چلا جاؤں، آپ کی طرف سے سبحان اللہ ملے یا نہ ملے، کم از کم جن کو اللہ اونچی جگہ پہ بٹھائے ان کی طرف سے تو ضرور سبحان اللہ ملے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، خلفائے ثلاثہ کی خلافت کے برحق ہونے کی دلیل ہے۔ آپ کہیں گے کہ اس کا اس کے ساتھ ربط کیا ہے؟ امام حسین کی شہادت، خلفائے ثلاثہ کی خلافت کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ ارے تعلق ہے، وہ یہ ہے کہ حسین بیٹا ہے علی المرتضیٰ کا، یزید حق پر نہیں تھا، علی کا بیٹا مقابلے میں آ گیا، اگر ابو بکر حق پر نہ ہوتے علی المرتضیٰ مقابلے میں آتے، عمر حق پر نہ ہوتے علی مقابلے میں آتے، اگر عثمان حق پر نہ ہوتے علی مقابلے میں آتے۔ ارے جس کا بیٹا باطل کے سامنے
لیکن مولا علی نے ابو بکر صدیق کی بیعت کی، حضرت عمر کی بیعت کی، حضرت عثمان کی بیعت کی، ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے۔ بلکہ حضرت مولا علی سے کسی نے پوچھا، اے امیر المومنین، پہلے خلیفوں کے دور میں اتنے فتنے نہیں تھے جتنے آپ کے دور میں فتنے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے ان کا میں مشیر تھا، میرے تم مشیر ہو۔ لوگ اسی بات میں الجھے ہوئے ہیں کہ ان کا حق تھا خلافت کا، انہوں نے ناجائز قبضہ کیا۔ بہرحال امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، مولا میں سب کچھ برداشت کروں گا پر مقام مصطفیٰ کی توہین، بولو، مقام مصطفیٰ کی توہین برداشت نہیں کروں گا۔ آؤ میرے آقا کے غلاموں، صبر امام حسین ذرا ملاحظہ فرماؤ۔ اللہ کا نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے نور نظر نستری کر اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لگے، آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ حضرت یعقوب اور یوسف علیہ السلام کے درمیان جدائی ہو گئی، 40 سال فراق میں گزارے۔ قرآن کہتا ہے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ یعقوب علیہ السلام کی اپنے بیٹے کے فراق کے غم میں رو رو کر آنکھیں سفید ہو گئی، وہ اپنے غم کو ضبط کیے ہوئے چھپائے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوبنے لگا، کہنے لگے ربی ان ابنی من اہلی، ہائے میرے مولا میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، پر قربان جائے کربلا میں اللہ کا نبی نہیں ہے بلکہ امام الانبیاء کا نواسا ہے۔ ایک بیٹا ذبح نہیں ہو رہا بلکہ بیٹے قربان ہو رہے ہیں، بھتیجے قربان ہو رہے ہیں، بھانجے نثار ہو رہے ہیں، لیکن اللہ اپنی آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھتے، رو رو کر بینائی ختم نہیں کرتے، بلکہ ہائے مولا کی صدا نہیں لگاتے، بلکہ پیکر صبر و رضا، مجسمہ صبر و رضا، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا کچھ قربان کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے، تیروں پہ تیر کھاؤ ابرو پہ بل نہ آئے۔ سارے بولو یہ پیچھے والے ساتھی میں دیکھ رہا ہوں کہ بالکل حرکت نہیں کر رہے، مجھ تک آواز پہنچے نہ پہنچے پر جن کے لیے بولے گے ان کو آواز ضرور پہنچتی ہے۔ حسین کا نہ وہ دید ہے نہ شنید ہے، وہ جو حوصلہ تھا حسین کا نہ دید ہے نہ شنید ہے، لگے زخم جو دیکھے بدل پر کہا عاشقوں کی یہ عید ہے۔ ارے کتنے کم بخت نادان بے وقوف و واعظ مقرر اور خطیب لوگ ہیں جو امام حسین کی بے صبری لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ نواسے رسول امام الانبیاء کے نواسے حسین کو منگتا بنا کر حجت کے طور پر، ادروائز ہمارے محقق علماء بولو اس کو مانتے۔ ارے بے صبر حسین پیش کرنے والے بھائی تو سنو، ساقی کوثر کے نواسے حسین کو منگتا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے خطیبوں، کچھ خدا کا خوف کرو۔ پانی کی رٹ لگانے والوں، کیا پانی امام حسین سے کوئی ناراض تھا؟ اللہ کی عزت کی قسم، حسین اصل میں بتانا یہ چاہتے تھے، یہ جو کربلا میں نبی کا نواسا حسین آیا ہے، یہ پانی مانگنے والا منگتا حسین نہیں، یہ
مسئلہ ہی نہیں تھا، پانی تو امام حسین کے قدموں کے بوسے کو ترس رہا تھا، پانی تو امام حسین کے قدموں کو ترس رہا تھا۔ مجھے امام حسین کے قدموں کو چومنے کا موقع مل جائے، ارے رب کا قرآن پڑھو، میرے آقا کے غلاموں پشاور کی سرزمین پہ رہنے والے غلوں اور سنی عاشقوں سنو رب کا قرآن۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ لَهُ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ اے پیارے حبیب وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے ہم سے پانی کا سوال کیا، اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، ہم نے کہا ہمارے قریب اپنا ڈنڈا پتھر پہ مارو۔ قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ ڈنڈا مارا، پانی کے دوارا چشمے جاری ہو گئے۔ اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے۔ اللہ فرماتا ہے 23واں سپارہ، اللہ فرماتا ہے وَقُلْ بِرِجْلِكَ هَٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ۔ اے میرے پیارے نبی ایوب علیہ السلام، اپنی پاؤں کی ٹھوکر زمین پہ مارو، ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری ہوگا، اس کے ساتھ غسل بھی کرو، پانی نوش بھی کرو، نوش کرو گے ادھر کی بیماری ختم ہوگی، غسل کرو گے باہر کی بیماری ختم ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب ہے، حضرت مریم سلام اللہ علیہا ایک کھجور کے سوکھے تنے کے ساتھ ایک لگا کے کھڑی ہے، بڑے افسردہ و پریشان۔ اللہ کریم نے فرمایا اللہ قد جعل ربك تحتك سريا۔ اے مریم گھبرانے پریشان نہ ہو، کھجور کا سوکھا تنا اپنی طرف پھیلاؤ، پکی کھجوریں تازہ کھجوریں زمین پر گرے گی۔ حضرت مریم نے کھجور کا سوکھا تنا اپنی طرف پھیلایا، پکی تازہ کھجوریں زمین پر گری۔ مریم نے نیچے دیکھا، پانی کا چشمہ بھی ابل رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا۔ اے مریم ایسا کرو، پانی نوش کرو، کھجوریں تناول کرو، اور اپنے نور نظر لخت جگر عیسیٰ علیہ السلام کو سینے سے لگا کر آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لکھوں تک سے بیابان جنگل میں اپنی زوجہ حضرت مائی ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور اپنے نور نظر لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر واپس آ گئے۔ اشیاء خورد و نوش ختم ہو گئی۔ بیٹے اسماعیل نے زمین پہ ایڑی رگڑی، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اب سنیے جو بات میں بتانا چاہتا تھا شہزاد بھائی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے زمین پہ ایڑی رگڑی، اللہ نے چشمہ جاری کر دیا۔ ایوب علیہ السلام نے زمین پہ ٹھوکر ماری، پانی کا چشمہ جاری۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت مریم علیہ السلام پریشان ہیں، اللہ نے تازہ کھجوریں بھی دی، پینے کے لیے پانی بھی دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے لیے پانی مانگا، اللہ نے 12 چشمے جاری کر دیے۔ ہم عرض کرتے ہیں پروردگار موسیٰ علیہ السلام کو پانی عطا کرنے والے مولا، مریم کو کھجوریں اور پانی عطا کرنے والے مولا، ایوب کو پانی عطا کرنے والے مولا، اسماعیل علیہ السلام کو پانی عطا کرنے والے مولا، کربلا میں تیرے نبی کے نواسے پیاسے تڑپتے رہے، تو نے ان کو پانی کیوں عطا نہ کیا؟ موسیٰ کو پانی عطا کرنے پر تجھے قدرت تھی،
السلام کو پانی عطا کرنے پر قدرت تھی، ایوب علیہ السلام کو پانی عطا کرنے پر تجھے قدرت حاصل تھی، مریم کو کھجوریں اور پانی عطا کرنے پر اگر تجھے قدرت حاصل تھی تو کیا کربلا والوں کو پانی عطا کرنے پر تو قادر نہیں تھا؟ آواز آتی ہے لوگوں، ان کو پانی عطا کرنے پر اگر میں قادر تھا تو کربلا میں نبی کی آل کو بھی پانی عطا کرنے پر قادر تھا، پر میں کیا کرتا؟ موسیٰ نے پانی مانگا، میں نے پانی عطا کر دیا، مریم نے پانی چاہا، میں نے پانی عطا کر دیا، ایوب نے پانی چاہا، میں نے پانی عطا کر دیا، اسماعیل علیہ السلام نے پانی چاہا، میں نے پانی عطا کر دیا، کربلا والوں کو بھی میں پانی عطا کر سکتا تھا، پر حسین نے پانی مانگا ہی نہیں، حسین نے پانی کا سوال کیا ہی نہیں، عرض کیا مولا میں علی اکبر لٹا دوں گا، علی اصغر لٹا دوں گا، عباس قربان کر دوں گا، اپنے بھائی حسن کی نشانی قاسم قربان کر دوں گا، اپنے بھانجے اون محمد قربان کر دوں گا، مولا سکینہ کو یتیم کر دوں گا، اپنی آل کے خیموں کو چلتے ہوئے دیکھنا تو برداشت کر لوں گا، لیکن مولا میں یزیدیوں سے پانی نہیں مانگوں گا، میں جان کی خیر نہیں مانگوں گا، اس لیے کہ میں کربلا میں پانی مانگنے نہیں آیا، میں کربلا میں جان بچانے نہیں آیا، میں کربلا کے اندر اپنے نانے کا دین بچانے آیا۔ مچل کے فرمایا پانی انہوں نے اگر مانگا تو میں تب بھی قادر تھا، کربلا والے جب کربلا میں آئے میں تب بھی قادر مطلق تھا، پانی مانگتے میں تب بھی عطا کرتا، پر انہوں نے پانی مانگا ہی نہیں۔ حسین نے کہا مولا میں پانی مانگنے نہیں آیا، میں کربلا میں اپنے بھتیجے بانجے اپنے جان نثار فدایان اپنی جان بچانے نہیں آیا، میں کربلا کے اندر اپنے نانے کا دین بچانے آیا۔ تو آؤ مل کے پھر خراج تحسین پیش کریں، جس نے حق کربلا میں ادا، سارے کوئی بھی خاموش نہ رہے، امام حسین کو خوش کر لو، جس نے حق کربلا میں ادا یا اپنے نانا کا وفا یا کربلا سب سے پرد خدا کر دیا اس حسین ابن سلام اس حسین ابن امام عالی مقام امام حسین۔ یاد رکھیں کہ اگر بازار میں سونا آ جائے، سونا کھوٹا بھی اور کھرا بھی، تو اب اس کی پہچان سنارا کیسے کرتا ہے؟ کٹھالی میں ڈالتا ہے، تیزاب سے دھوتا ہے، پھر کھرا کھوٹا الگ ہو جاتا ہے۔ یزید بھی عشق الہی کا دعوے دار تھا، حسین ابن علی بھی عشق الہی کے دعوے دار تھے۔ اللہ نے کربلا کی کٹھالی میں ڈال کر اور خون سے دھو کر کائنات والوں کو کھرا کھوٹا الگ کر کے دکھا دیا۔ ارے یزید عشق الہی کے دعوے میں جھوٹا تھا اور حسین ابن علی اس دعوے میں سچا تھا۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی رہی وہ جفا، نہ
نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی رہی وہ جفا، رہا نام جو حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ آج دنیا میں پھر کے دیکھ لو، کوئی یزید کے نام کا انسان نہیں ملے گا، لیکن الحمدللہ امام حسین کے نام کے دیوانے کروڑوں پھر رہے ہیں۔ ہمارے بنیاد حسین، کئی لوگوں نے نام حسین رکھا ہے، انہوں نے بنیاد رکھا ہے کہ میری بنیاد ہی حسین ہے۔ اللہ تو سنو، یزید کے لیے آ گیا، میں آپ کو لے آیا اپنے ٹاپک پر، یہ تھوڑے سے ٹیسٹ کے لیے بیان کیا، ورنہ کیونکہ اگر وہاں سے شروع کر دیتا تو اگلا مضمون اتنا چاشنی والا نہیں۔ پر آپ سنیے، یزید کی آزادیوں کے لیے امام علی مقام، جہاں سے میں نے بات پچھلے سال چھوڑی تھی وہاں سے آغاز ہو رہا ہے۔ یزید کی آزادیوں کے لیے امام حسین کی ذات بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ امام پاک کی شہادت کے بعد وہ بالکل بے لگام ہو گیا۔ اب تو ظلم و ستم کے ایسے بازار گرم کیے کہ الامان والحفیظ، زنا، لواطت، حرام کاری، شراب خوری، بہن بھائی کا نکاح یزید نے علانیہ رائج کر دیا۔ نمازوں کی پابندی اٹھ گئی۔ پھر اس کی شیطنت یہاں تک پہنچی کہ اس نے مسلم بن عقبہ کو 12,000 یا 20,000، تاریخ میں دونوں فگر ملتے ہیں، 12,000 یا 20,000 کا لشکر دے کر مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اب مسلم بن عقبہ 20,000 کا لشکر لے کر مدینہ منورہ پہنچا۔ اس لشکر نے آ کر ایسا ظلم و ستم کا بازار گرم کیا کہ سب سے پہلے لوگوں کے گھر لوٹے، 700 صحابہ کو شہید کیا، 300 تابعین کو شہید کیا، کل ملا کر میرے آقا کے 1,000 غلاموں کو شہید کیا، اور نوجوانوں کو قید کر لیا۔ ان کی پاک دامن پارسا بیبیوں کو 3 دن اور 3 راتوں کے لیے اپنے اوپر جائز قرار دیا۔ روزہ رسول کی سخت بے حرمتی کی گئی۔ انہوں نے اپنی سواریوں کو مسجد نبوی میں باندھا، ان کا لید اور پیشاب منبر رسول پہ گرتا رہا۔ 3 دن تک مدینے والے مسجد میں نہ اذان کہہ سکے، نہ اقامت پڑھ سکے، نہ با جماعت مسجد نبوی میں نماز ادا کر سکے۔ لیکن کبار تابعین میں سے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاگل بن کر مسجد نبوی میں رہے۔ پہلے انہوں نے ان کو بھی گرفتار کر لیا، لیکن بعد میں دیوانہ اور پاگل سمجھ کر چھوڑ دیا۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم، ارے یزیدیوں نے 3 دن مسجد نبوی میں اذان نہیں ہونے دی، پر میں مسجد نبوی میں ہی رہا کرتا تھا۔ اللہ کی قسم، جب بھی نماز کا ٹائم ہوتا تھا، روزہ رسول سے میں خود اپنے کانوں سے اذان کی آواز سنتا تھا۔ اب اگر اس پر میں حضور کی حیات کے حوالے سے بات کروں تو موضوع بکھر جائے گا۔ فرماتے ہیں میں 3 دن تک خود سنتا رہا کہ حضور کے روزے سے اذان کی آواز آتی ہے۔ مسلم بن عقبہ نے ایک نوجوان کو قتل کر، ایک نوجوان کو قید کر لیا۔ اس کی ماں منت سماجت کرتی ہوئی فریادی بن کر اس کی بارگاہ میں آئی، کہنے لگی میرے بیٹے کو چھوڑ دو۔ اس ظالم نے کہا اس کے بیٹے کو لایا جائے۔ اس
گوشت کو جب لایا گیا اس کی گردن اڑا کر سر ماں کے ہاتھوں میں دے کر کہنے لگا اپنے زندہ رہنے کو غنیمت نہیں جانتی کہ بیٹا مانگنے کے لیے آ گئے. اس نے ایک اور نوجوان کو قتل کیا. اس کی ماں ام یزید بن عبداللہ بن ربیہ نے قسم کھا لی اگر اللہ نے مجھے قدرت دی میں اس ظالم کو زندہ یا مردہ ضرور جلاؤں گی. یہ ظلم و ستم مدینہ منورہ پر ظلم و ستم کرنے کے بعد مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوا. راستے میں بدبخت پر فالج گرا, اسی فالج کی وجہ سے مر گیا. ایک جگہ راستے میں اس کی قبر کھول کر اس کو دفن کر دیا گیا. جب اس بی بی کو پتا چلا کہ وہ ظالم مسلم بن عقبہ مر گیا ہے, وہ چند لوگوں کو لے کر اس کی قبر پہ گئی تاکہ اس کو قبر سے نکال کر اس کو جلا سکے, اپنی قسم پوری کر سکے. لیکن جب قبر کو کھولا گیا دیکھا گیا کہ ایک بہت بڑا سانپ اس کی گردن کے ارد گرد لپٹا بیٹھا ہے اور اس کے ناک کی ہڈی کو چوس رہا ہے. لوگ یہ منظر دیکھ کر ڈر گئے, پیچھے ہٹ گئے. کہنے لگے بی بی اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دے. کہنے لگی نانا میں اپنی قسم پوری کیے بغیر نہیں جاؤں گی. انہوں نے کہا پھر ایسا کرتے ہیں پاؤں کی جانب سے نکالتے ہیں. جب پاؤں کی جانب سے مٹی ہٹائی گئی دیکھا ایک بہت بڑا سانپ پاؤں کے ساتھ بھی لپٹا ہوا ہے. لوگوں نے پھر کہا اے بی بی اس کو چھوڑ دے, اللہ نے اس کے بدعمالیوں کی سزا دے دی ہے, اس پر عذاب کا فرشتہ مسلط کر دیا ہے. پھر وہ کہنے لگی نہیں نہیں میں نے قسم کھائی تھی میں اس کو زندہ یا مردہ ضرور جلاؤں گی. اس نے وضو کیا, 2 رکعت نماز ادا کی, اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر عرض کرنے لگی مولا تو جانتا ہے میرا یہ غصہ اس بدبخت کے ساتھ صرف تیری رضا کے لیے ہے. اس نے تیرے نبی کے غلاموں پر ظلم کیا, تیرے نبی کے شہر مدینہ میں ظلم و ستم کا بازار گرم کیا ہے, روزہ رسول کی بے غرمتی کی ہے. یا اللہ اگر یہ میرا یہ غصہ تیری رضا کے لیے ہے تو مجھے قدرت دے کہ میں اس ظالم کو قبر سے نکال کر آگ میں جلا سکوں. اب اس نے دعا مانگی, سوٹی اور چھڑی دی, سانپ کی دم پہ ماری وہ غائب, دوسرے کی دم پہ ماری وہ بھی غائب. اب لوگوں نے اس کے ساتھ مل کے اس کی قبر سے اس کی لاش کو نکالا اور نکال کر اس کو آگ کے اندر ڈال کر راکھ کر دیا. یہ انجام ہوا اس مسلم بن عقبہ کا جس نے مدینہ طیبہ کے اندر قتل و غارت گری کا بازار گرا. لوگوں نے دیکھا قبر کا انجام کیا تھا اور پھر ہاتھوں سے نکال کر اس کو آگ میں جلا کے راکھ کر دیا. اب یہاں پہ ذرا سنیے احادیث کریمہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے پیارے صحابی حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا لا یکید اہل المدینہ احد الا ان ماء کما یجمع الملح فی الماء. سبحان اللہ. ایک بات ہے حضور نے فرمایا جو اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے, ذرا غور کرنا, جو اہل مدینہ کے ساتھ بولو اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے وہ ایسے پگھل جائے گا جیسے پانی میں نمک پگھل جاتا ہے. اگلی حدیث حضرت سعد بن وقاص راوی, حضور نے فرمایا لا یرید احد اہل المدینہ بسوء الا عذابہ اللہ فی النار ذوب الرصاص. فرمایا جو اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے وہ آگ میں ایسے پگھل جائے گا جیسے رانگا پگھل جاتا ہے. اب اگلی حدیث حضرت صائب بن خلاد راوی ہے, فرماتے ہیں حضور نے فرمایا من خاف اہل المدینہ ظالما اخافہ اللہ وکانت علیہ
لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ صرفا ولا عدلا. فرمایا جس نے اہل مدینہ کو اپنے ظلم کے ساتھ خوف زدہ کیا اللہ ان کو خوف زدہ کرے گا. اس بدبخت پر اللہ کی لعنت، ملائکہ کی لعنت، سارے لوگوں کی لعنت. اللہ اس بدبخت کی نہ فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا. پشاور کی سرزمین پہ بسنے والے غیور امام حسین اور اہل بیت اطہار کی آنچی کو ذرا غور کرو. میرے آقا نے فرمایا جو مدینہ والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے ایسے پگھل جائے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے. جو مدینہ والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے رانگا کی طرح آگ میں پگھلایا جائے گا. جو اہل مدینہ کو اپنے خوف سے خوف، اپنے ظلم سے خوف زدہ کرے اللہ ان کو خوف زدہ کرے گا. اس پر اللہ کی لعنت، ملائکہ کی لعنت، سارے لوگوں کی لعنت. اللہ اس کے فرض قبول نہیں کرے گا، ارے اس کے نفل قبول نہیں کرے گا. ارے جو مدینے والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اگر اس کا یہ انجام ہے تو ان بدبختوں کا انجام کیا ہوگا جنہوں نے مدینے والے کی آل کے ساتھ ظلم کیا. پشاور کے مصطفیٰ کے غلاموں امام حسین اور اہل بیت اطہار کے عاشقوں کے مجمع میں محمد اعظم چشتی سیالکوٹی یہ دعا کرتا ہے حسین کو حق کہنے والوں کا انجام حسین کے ساتھ ہو اور یزید کے ماننے والوں کا انجام یزید کے ساتھ ہو. ارے تمہارا انجام، تمہیں یزید مبارک ہو، ہمیں نبی کا نواسا امام حسین مبارک ہو. اب مسلم بن عقبہ مر گیا. میں آپ کو کافی آگے لے کے جانا چاہتا ہوں، ذرا سنتے جائیں. مسلم بن عقبہ کے مرنے کے بعد یزید نے حسین بن نمیر، یہ صوت کے ساتھ ہے، حسین بن نمیر سکونی کو لشکر کا قائد بنایا. اب یہ بدبخت یہ شامی لشکر لے کر مکہ معظمہ پہنچا اور اہل مکہ اور اہل مدینہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر کی بیعت کر لی. جب حسین بن نمیر شامی لشکر لے کر مکہ پہنچا اور اس نے جا کر مکہ معظمہ پر حملہ کر دیا. صبح سے لے حضرت عبداللہ بن زبیر کی فوج اور لشکر نے اس حسین بن نمیر سکونی کے لشکر شام کا ڈٹ کے مقابلہ کیا. صبح سے شام تک جنگ رہی، مقابلہ رہا، مگر فیصلہ نہ ہوا. دوسرے دن حسین بن نمیر نے منجنیق پتھر پھینکنے والی مشین، یہ حرم شریف کے قریب جبل ابو قبیس ہے، جس پہاڑ پہ کھڑے ہو کر حضور نے انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کیا. جبل ابو قبیس پر اس نے منجنیق رکھی اور اس مشین کے ذریعے حرم کعبہ میں اس نے پتھر پھینکوائے. صحن حرم پتھروں سے بھر گیا، مسجد حرام کے ستون ٹوٹ گئے، کعبے کی دیواریں شکستہ ہو گئی، کعبہ شریف کی چھت گر گئی.
اور انہوں نے پتھروں کے ساتھ ساتھ روئی گندک رال کے گولے جلا کر پھینکے، جس کی وجہ سے کعبے کو آگ لگ گئی، غلاف خانہ کعبہ جل گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے لا کر جو دمبا ذبح کیا گیا تھا، اس کے سینگ بطور تبرک کعبے میں رکھے ہوئے تھے، وہ بھی جل گئے۔ حرم شریف کے باشندوں کو گھروں سے نکلنا دشوار ہو گیا۔ 2 مہینے تک شامی لشکر نے اہل مکہ کا محاصرہ رکھا۔ 2 مہینے کے بعد ادھر شہر حمص میں 15 ربیع الاول 64 ہجری میں یزید فوت ہو گیا۔ جنگ کربلا کا مارکہ کون سے سن میں ہوا؟ 61 ہجری میں، بولو 61 ہجری میں۔ 62 63 گزرا، 64 سن میں 15 ربیع الاول کو 39 یا 40 سال کی عمر پا کر یزید مر گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی، آپ نے شامیوں کو کہا، او شامیوں، تمہارا گمراہ سردار یزید تو مر گیا ہے، اب تم کس کے بل بوتے اور کس کے لیے لڑ رہے ہو؟ پہلے تو انہوں نے عبداللہ بن زبیر کا یہ فریب سمجھا، لیکن تیسرے دن ثابت بن قیس نخعی نے آ کر اس کی خبر دی کہ یزید مر گیا ہے۔ پھر شامیوں کے حوصلے پست ہو گئے اور عبداللہ بن زبیر کی فوج کے حوصلے بلند ہو گئے۔ انہوں نے پھر ان پر حملہ کیا، وہ خائب اور خاسر ہو کر وہاں سے بھاگ گئے اور بھاگنے میں انہوں نے اپنی غنیمت سمجھی۔ اس طرح 2 مہینے کے گھیراؤ کے بعد اہل مکہ کو ان کے شر سے نجات ملی۔ اب یزید کے مر جانے کے بعد حجاز، یمن، عراق، خراسان کے لوگوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کی بیعت کر دی اور شام اور مصر کے لوگوں نے یزید کے بیٹے معاویہ کو جان نشین مقرر کر لیا۔ شام اور مصر کے لوگوں نے، باقی یمن، حجاز، عراق، خراسان، ان لوگوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو اپنا امیر مان لیا۔ شامیوں نے اور مصریوں نے یزید کے بیٹے معاویہ کو جان نشین بنایا اور خلیفہ بنایا۔ معاویہ اگرچہ بیٹا یزید کا تھا، پر اپنے باپ یزید کے کارناموں سے نفرت کرتا تھا۔ وہ نیک تھا، صالح تھا، متقی تھا۔ جب اس کو تخت نشین کیا گیا تو وہ بیمار تھا۔ 40 دن یا 2 مہینے یعنی 60 دن کے بعد وہ اسی بیماری میں فوت ہو گیا۔ جب وہ فوت ہونے لگا تو لوگوں نے کہا کہ اپنا کوئی جان نشین مقرر کر جائے، تو یزید بن معاویہ یعنی معاویہ یزید کا بیٹا کہنے لگا کہ میں نے خلافت میں کوئی حلاوت نہیں پائی تو میں اس تلخی کے اندر اپنے ہاتھوں سے کسی کو کیوں داخل کر دوں گا؟ میں اپنے ہاتھوں سے اپنی مرضی سے کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کرتا۔ اب معاویہ کے مر جانے کے بعد اہل شام اور اہل مصر نے بھی حضرت عبداللہ بن زبیر کی بیعت کر لی۔ مکے والے، مدینے والے، یمن والے، عراق والے، خراسان والے، شام والے، مصر والے، سارے ہی لوگ حضرت عبداللہ بن زبیر کو خلیفہ نامزد کر چکے۔ لیکن مروان اس نے خفیہ سازشوں کے ذریعے شام اور مصر پر قبضہ کر لیا، اور مروان جب مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹے عبد الملک بن مروان کو اپنا خلیفہ اور جان نشین مقرر کر دیا۔ عبد الملک بن مروان کے بارے میں حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے کہ لوگ بچوں کو پیدا کرتے ہیں، مروان نے اپنے باپ کو پیدا کیا۔ اس طرح کا بدبخت، لیکن جان نشین اور خلیفہ نامزد ہونے سے پہلے اس نے، وہ قرآن کا پڑھنے والا تھا،
حدیث کا پڑھنے والا تھا، فقیہ تھا، دانش مند تھا، عقل مند تھا، بڑا عبادت گزار تھا، بلکہ مدینہ پاک کے جو عبادت گزار لوگ تھے ان میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ اور حضور کی صحابیہ حضرت ام دردہ کے پاس بیٹھا کرتا تھا۔ ایک دن حضرت ام دردہ نے فرمایا، میں نے سنا ہے اے عبد الملک بن مروان، میں نے سنا ہے کہ تم عبادت گزار ہونے کے بعد شراب خور بھی بن گئے ہو۔ اس نے کہا کہ صرف شراب خور ہی نہیں بنا، بلکہ میں شراب خور ہونے کے ساتھ ساتھ خون خار بھی بن گیا۔ اب عبد الملک بن مروان کے دور میں کوفہ پر مختار بن عبید ثقفی کو تسلط حاصل تھا۔ دیکھیے میں کیسے آپ کو ساری تاریخ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عبد الملک بن مروان کا دور ہے تو اس کے دور خلافت میں کوفہ پر مختار بن عبید ثقفی کو تسلط حاصل ہوا۔ مختار بن عبید ثقفی نے تسلط حاصل کرنے کے بعد، کوفے کا گورنر بننے کے بعد یہ قسم کھائی کہ میں قاتلین امام حسین میں سے کسی کو زمین پر چلتے پھرتے نہیں رہنے دوں گا، میں کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور اگر میں ایسا نہ کروں مجھ پر اللہ کی بھی لعنت، اللہ کے رسول کی بھی لعنت۔ اور لوگوں کو کہا مجھے بتاؤ لوگوں کے نام اور پتے۔ لوگوں نے بتانا شروع کیا۔ اب اس نے چن چن کر قتل کرنا اور سولی چڑھانا شروع کیا۔ اب ایک دن مختار بن عبید ثقفی بیٹھا ہے، کہنے لگا کہ کل میں ایسے شخص کو قتل کروں گا کہ جس کے قتل ہونے کی وجہ سے سارے مومنین بھی خوش ہوں گے اور ملائکہ مقربین بھی خوش ہوں گے۔ اس کی مجلس میں حیثم بن اسود نخعی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ مختار بن عبید ثقفی کا کدھر اشارہ ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کا اشارہ عمر بن سعد کی طرف ہے۔ اس نے شام کو گھر جا کر اپنے بیٹے کو بھیجا، جاؤ عمر بن سعد کو کہہ لو اپنی حفاظت کا انتظام کر لو، مختار بن عبید ثقفی تجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ عمر بن سعد کہنے لگا مختار مجھے قتل کیوں کرے گا؟ جب صبح ہوئی مختار بن عبید ثقفی نے اپنا ایک ایلچی اور ایک نمائندہ بھیجا، جاؤ عمر بن سعد کو بلا کر لاؤ۔ عمر بن سعد نے خود آنے کی بجائے اپنے بیٹے حفص کو بھیج دیا۔ مختار بن عبید ثقفی کہنے لگا تیرا باپ عمر بن سعد کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ وہ خلوت نشین ہو گیا، وہ گوشہ نشین ہو گیا۔ مختار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کر کہنے لگا وہ حکومت کہاں گئی جس کی خاطر اس نے نبی کے نواسے کو قتل کیا؟ وہ اس دن گوشہ نشین کیوں نہیں ہوا؟ وہ اس دن خلوت نشین کیوں نہیں ہوا جب نبی کے لال کو قتل کیا گیا؟ اب وہ گوشہ نشین ہو گیا۔ اپنے کوتوال ابو عمرہ کو اس نے بھیجا، جب عمر بن سعد کا سر کاٹ کر لاؤ۔ ابو عمرہ مختار بن عبید ثقفی کا کوتوال جاتا ہے، عمر بن سعد کا سر کاٹ کے لاتا ہے۔ مختار بن عبید ثقفی نے کہا اس کا سر رکھ لو، اس کے بیٹے حفص کو بھی لایا جائے۔ جب مختار بن عبید ثقفی کے حکم پر اس کے بیٹے حفص کو بھی لایا گیا، کہا دیکھو یہ کس کا سر پڑا ہوا ہے؟ اس نے جب دیکھا میرے باپ کا سر ہے، کہنے لگا انا للہ و انا الیہ راجعون، چیخنے لگا، چلانے لگا، پیٹنے لگا، رو کر کہنے لگا باپ کے قتل ہو جانے کے بعد اب میرے زندہ رہنے کا بھی کوئی مقصد باقی نہیں ہے۔ مختار بن عبید ثقفی کہتا ہے واقعی تم سچ کہتے ہو، تمہیں بھی زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اس نے سپاہی کو حکم دیا اس کا بھی سر کاٹ دیا جائے، اس کی گردن بھی اڑا دی جائے۔ اب ایک طرف حفص بیٹے کا سر پڑا ہوا ہے، دوسری طرف اس کے باپ عمر بن سعد کا سر پڑا ہوا ہے۔ مختار بن عبید ثقفی کہتا ہے اے لوگوں دیکھ لو، حفص کا سر علی اکبر کے سر کا بدلہ ہے اور عمر بن سعد کا سر
امام حسین کے سر کا بدلہ ہے۔ اگر میں قریش سے 3 دستے بھی قتل کر دوں، امام حسین کی انگلیوں کے برابر بھی پھر نہیں ہو سکتے۔ کہنے لگا کہ بیٹے کا سر علی اکبر کے سر کا بدلہ ہے اور باپ کا سر امام حسین کے سر کا بدلہ ہے۔ فرمایا، کہنے لگا کہ اگر میں 3 دستے لوگوں کے قتل کروں، امام حسین کی انگلیوں کے برابر بھی نہیں۔ عمر بن سعد اس طرح مارا گیا، اس کا یہ انجام ہوا۔ اب اس نے حکم دیا اس کو بھی ڈھونڈو، خولی۔ میں نے پچھلے سال بتایا تھا نا، یہ وہ بدبخت ہے کہ جو امام حسین کا سر کاٹ کے لایا، جس نے آ کے تنور میں رکھا، پھر نور کی لائٹیں آسمان پر بلند ہو، پھر 4 بیویاں آئیں، آپ کے ذہن نشین ہے وہ بات۔ تو خولی وہ ہے جو امام پاک کا سر کاٹ کے لایا۔ اب مختار بن عبید سقفی نے کہا ڈھونڈو اس بدبخت۔ اب ابو عمرہ کوتوال وہ سپاہیوں کو لے کر گیا اور اس کے گھر کا محاصرہ کیا۔ اب اس کو پتا چل گیا کہ مختار کے سپاہی مجھے پکڑنے آگے ہیں۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اندر کوٹری میں چھپنے لگا ہوں، میرے بارے میں پوچھیں گے تو لا علمی اور لا تعلقی کا اظہار کرنا، کہنا مجھے نہیں پتا۔ لیکن جب وہ بدبخت امام پاک کا سر کاٹ کے لایا تھا تو اس وقت سے اس کی بیوی دل سے اس کی دشمن ہو چکی تھی، اس سے متنفر ہو چکی تھی۔ جب مختار کے سپاہی آئے، انہوں نے پوچھا کہاں ہے خولی؟ زبان سے اس نے کہا مجھے نہیں پتا، لیکن ہاتھ سے اشارے کر کے کہتی اندر ہے، اندر چھپا ہوا ہے۔ وہ اندر گئے تو دیکھا کہ ایک ٹوکرا اپنے اوپر لے کے زمین کے ساتھ چپٹا ہوا ہے۔ انہوں نے پکڑا اور پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں مختار بن عبید سقفی کی طرف۔ اتفاق سے مختار بن عبید سقفی اس وقت سیر کے لیے نکلا ہوا تھا، راستے میں ملاقات ہو گئی۔ اس نے کہا ادھر ہی رک جاؤ اور ایسے کرو کہ اس کے گھر والوں، اہل خانہ اور رشتہ داروں کو بھی بلا لو۔ اب اس کے حکم پر خولی کے رشتہ داروں کو بلایا گیا اور مختار بن عبید سقفی نے کہا سر عام اس بدبخت نے امام پاک کا سر کاٹا تھا، اس کا سر بھی سر عام لوگوں کے سامنے کاٹا جائے۔ سر راہ شارع عام پر خولی کا سر کاٹا گیا۔ اور پھر مختار بن عبید سقفی نے کہا کہ اب ایسا کرو کہ اس کی لاش کو اٹھاؤ، آگ کے اندر پھینک کر اس کی لاش کو جلا کے راکھ کر دو۔ اب خولی کا یہ انجام ہوا۔ اب آئیے شمر ذی الجوشن کی بات سنیں، جس بدبخت نے امام پاک کے سینے پہ بیٹھ کر، جب سینے پہ بیٹھا تو امام پاک نے فرمایا بتا ٹائم کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جمعے کا ٹائم ہے۔ امام پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا حسین اپنی باری آئی تو ڈر گئے؟ فرمایا ظالم تو غلط سمجھا ہے، میں اپنی جان کے ڈر سے نہیں رو رہا، میں تو جمعے کے قضا ہونے کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ اس وقت ممبروں پر ہمارے نانے، ہماری ذات پر درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، ہمارے ذکر ہو رہے ہیں، اور تو میرے سینے پہ، نبی کے نواسے کے سینے پہ بیٹھا ہے، میرا جمعہ قضا ہو رہا ہے، اگر تھوڑی دیر مہلت دے تو میں نماز پڑھ لوں۔ اس نے کہا کہ اب مہلت نہیں ملے گی۔ تو آپ نے فرمایا پھر مسائل ہم سے زیادہ کون جانتا ہے؟ مسائل نکلے ہمارے گھر سے ہیں، اگر بندے کو طاقت نہ ہو تو اشارے سے بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر تو نہیں اترتا تو آ حسین، کربلا میں زخموں سے چور چور بھی جمعہ کو قضا نہیں ہونے دے گا، حسین اشارے سے جمعہ کی نماز ادا کرے گا۔ امام حسین نے اشارے سے نماز شروع کی۔ مفسرین فرماتے ہیں، مورخین فرماتے ہیں، جب امام حسین سجدے کے اشارے میں تھے، اشارے کے ساتھ جب سجدہ کر رہے تھے تو اس وقت شمر نے خنجر کا وار کیا اور امام حسین کے سر کو تن سے جدا کیا۔ یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، خالی نعرے لگا لینے سے کام نہیں بنتا،
جب تک ان کا عمل نہیں اپنایا جائے گا۔ امام حسین نے کیا سبق دیا کہ لوگوں جان جاتی ہے تو چلی جائے پر نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ ہم کہیں غلامی حسین میں موت بھی قبول ہے اور امام حسین کی سیرت اپنائے نہیں، کردار پڑھے ہی نہیں، دیکھے ہی نہیں۔ امام حسین نے زخموں سے چور چور، کچھ کہتے ہیں بے شمار زخم، کچھ کہتے ہیں 72 زخم، 12 زخموں سے چور چور جسم ہے، اس کے باوجود حسین نے سجدہ قضا نہیں ہونے دیا۔ امام حسین کی محبت میں سچا اور پکا وہی ہے جو امام حسین کی سیرت کو اپناتا ہے۔ یہ شمر جس نے امام حسین کا سر کاٹا، مسلم بن عبید زیابی کہتا ہے میں شمر ذی جوشن کے ساتھ جب مختار بن عبید ثقفی قاتلین امام حسین کو قتل کرنے لگا، چن چن کر ان کا خاتمہ کرنے لگا۔ مسلم بن عبداللہ زیابی کہتا ہے میں اور چند ساتھی اور شمر ہم کوفے سے بھاگ گئے، مختار بن عبید ثقفی کے غلام ضربی نے ہمارا پیچھا کیا، شمر نے کہا تم سائیڈ پہ ہو جاؤ یہ میرے پیچھے آ رہا ہے۔ ضربی نے آ کر شمر پہ وار کیے، شمر اس کے پیدر پہ وار روکتا رہا، آخر شمر نے ایک ایسا وار کیا کہ ضربی کی کمر توڑ کے رکھ دی اور اس کو قتل کر دیا۔ مختار بن عبید ثقفی کے سامنے جب ضربی کی لاش پہنچائی گئی، اس نے کہا اگر یہ مجھ سے مشورہ کرتا میں کبھی بھی شمر پر اس کو حملہ کرنے کی اجازت نہ دیتا۔ اس کے بعد شمر دریائے فرات کے کنارے کلتانیہ گاؤں جا کر مقیم ہو گیا، وہاں جا کر اس نے کسان کو بلا کر بہت مارا پیٹا، اس کو بہت سزا دی اور ایک خط لکھ کر کہا یہ میرا خط لے جاؤ امیر موسیٰ بن زبیر کی طرف پہنچا آؤ۔ جب وہ کسان شمر ذی جوشن کا خط لے کر امیر موسیٰ بن زبیر کی طرف جا رہا تھا، راستے میں مختار بن عبید ثقفی کے کوتوال ابو عمرہ نے جنگی چوکی قائم کی ہوئی تھی اور اس کو سپاہی پھر رہے تھے۔ ایک جگہ اس کسان کو ایک کسان ملا، اس نے کہا کہاں جانے کا ارادہ ہے، اس نے سارا ماجرا بیان کیا کہ مجھے شمر ذی جوشن نے بڑا مارا ہے اور یہ خط دے کر اس نے موسیٰ بن زبیر کی طرف بھیجا ہے۔ ایک سپاہی سن رہا تھا، اس نے اس کسان کو پکڑ کر ابو عمرہ کے سامنے پیش کیا۔ ابو عمرہ نے پوچھا شمر ذی جوشن کہاں ہے، اس نے کہا یہاں سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس نے ابو عمرہ نے سپاہیوں کو لیا، کہا کہ چلو ابھی رات کی طریقے میں جا کر اس بدبخت کو قتل کرنا ہے، واصل جہنم کرنا ہے۔ ادھر مسلم بن عبداللہ زیابی کہتا ہے میں شمر ذی جوشن کو کہہ رہا تھا کہ مجھے یہاں ڈر لگ رہا ہے، ہم یہاں سے کہیں اور کوچ کر جائیں۔ وہ کہنے لگا شاید تجھے مختار کذاب سے ڈر لگ رہا ہے، لیکن میں 3 دن سے پہلے یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ مسلم بن عبداللہ زیابی کہتا ہے جس جگہ ہم ٹھہرے ہوئے تھے وہاں ریچھ بہت زیادہ رہتے تھے، تھوڑی دیر کے بعد مجھے قدموں کی آہٹ اور سنسناہٹ سنائی دینے لگی۔ پہلے تو میں نے سمجھا کہ یہ ریچھوں کے قدموں کی آواز ہے، لیکن جب آواز بہت تیز ہو گئی میں اور میرے ساتھی وہاں سے بھاگ گئے۔ شمر ذی جوشن کے چہرے پر اور اس کے سینے پر برش کا داغ تھا جو چادر کے اوپر سے بھی دکھائی دے رہا تھا۔ ہم بھاگ گئے، تھوڑی دیر کے بعد ہم نے سنا نعرے تکبیر بلند ہوئی، ایک بہت بڑا لشکر آیا، مختار بن عبید ثقفی کے سپاہی آئے، انہوں نے آ کر آتے ہی شمر ذی جوشن کے اوپر حملہ کر دیا اور تھوڑی دیر کے بعد نعرے تکبیر بلند ہوا۔ ہم نے اپنے کانوں سے سنا اللہ نے خبیث کو قتل کر دیا ہے۔ پھر ابو عمرہ نے حکم دیا کہ اس بدبخت کی لاش کو کتوں کے حوالے کر دیا جائے۔ اس طرح شمر ذی جوشن جس نے امام پاک کا سر کاٹا تھا اس بدبخت کا یہ انجام ہوا کہ اس کو قتل کر کے اس کی لاش کتوں کے حوالے کر دی گئی اور کتوں نے ایک ایک بوٹی نوچ نوچ کر اس کی کھا لی تھی۔ یہ انجام ہوا شمر ذی جوشن۔ اس نے امام پاک کا سر کاٹا، اس کا سر کاٹ کر نہیں رکھا گیا بلکہ اس کی لاش کتوں نے کھائی۔
بولو کس نے؟ کتوں نے کھائی۔ اب آئیے ابن زیاد، یہ جو یزید کے حکم پر کوفے کا گورنر بنا تھا اور اسی بدبخت کے حکم پر امام پاک اور آپ کی تمام آل کو اذیتیں ملی تھی، یہ 30,000 کا لشکر لے کر موصل جا کر اترا، 30,000 کا لشکر لے کر۔ مختار بن عبید ثقفی نے ابن زیاد کے مقابلے میں ابراہیم بن مالک اشتر کو لشکر دے کر بھیجا۔ اب موصل سے دریائے فرات سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر ان دونوں جنگوں کے درمیان جنگ ہوا، ان دونوں لشکروں کے درمیان جنگ ہوا۔ اب صبح سے لے کر شام تک جنگ جاری رہی، فیصلہ نہ ہوا۔ غروب آفتاب کے قریب ابراہیم بن مالک اشتر کی فوج ہنگامے میں ابن زیاد کی قتل کر، عبید اللہ بن زیاد بھی مارا گیا۔ اب سپاہیوں نے ابن زیاد کا سر کاٹ کر ابراہیم بن مالک اشتر کے سامنے پیش کیا۔ اس نے کہا کہ اس بدبخت کا سر کوفے کے گورنر مختار بن عبید ثقفی کے سامنے پیش کیا جائے۔ اب ابن زیاد کا سر گورنر ہاؤس کے اندر مختار بن عبید ثقفی کے سامنے رکھا گیا۔ اس نے کہا آج ایسا کرو کہ کوفہ کا یہ دار الامارت اس کو خوب آراستہ کرو، مزین کرو اور اعلان کر دو پورے کوفے والوں کو کہ یہاں جمع ہو جائیں۔ جب سارے اہل کوفہ جمع ہو گئے، اس نے کہا لوگوں دیکھو، نواسہ رسول امام حسین کے خون ناحق نے ابن زیاد کو بھی نہیں چھوڑا۔ دن کون سا تھا؟ 10 محرم۔ بولو کون؟ امام حسین کی شہادت کس دن کو؟ 10 محرم 61 ہجری۔ ابن زیاد مرا 10 محرم 67 ہجری، 6 سال کے بعد۔ دن بھی 10 محرم، جگہ بھی وہی ہے، 6 سال پہلے جہاں امام پاک کا سر رکھا ہوا۔ پچھلے سال میں نے بیان کیا تھا نا کہ اس بدبخت کے ہاتھ میں چھڑی تھی جو امام حسین کے لبوں پہ مار رہا تھا۔ آج اسی جگہ پر، اسی مقام پر، اسی دن صرف 6 سال کا عرصہ گزرا ہے جہاں امام پاک کا سر رکھا ہوا تھا، آج ابن زیاد کا سر پڑا ہوا ہے۔ اس نے کہا لوگوں دیکھو، نواسہ رسول امام حسین کے خون ناحق نے ابن زیاد کو بھی نہیں چھوڑا۔ ترمذی شریف میں پڑھ رہا تھا کہ جب ابن زیاد اور دوسرے سرداروں کا سر پڑے ہوئے تھے، ایک بہت بڑا اژدہا آیا، بہت بڑا سانپ آیا، وہ سارے سرداروں کے سروں سے گزرتا رہا، لیکن جب ابن زیاد کا سر آیا اس کے ایک نتنے کے اندر داخل ہو گیا، پھر دوسرے نتنے سے نکلا، پھر نتنے سے داخل ہوا، پھر دوسرے نتنے سے نکلا۔ اس نے 3 بار یہ عمل کیا اور پھر وہ غائب ہو گیا۔ ارے جس نے امام پاک کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، آل رسول کے ساتھ، اب اس کا انجام یہ ہوا۔ اب اس کا انجام سنیے، جس نے حضرت علی اصغر کے حلق پہ تیر مارا تھا، اس کے پیٹ میں اتنی گرمی پیدا ہو گئی، اتنی گرمی، پانی چھڑکتے ہیں، برف رکھتے ہیں، ٹھنڈا پانی پلاتے ہیں، پر العطش پیاس ہی کرتا ہے، حتیٰ کہ اگر 5 گھڑے پانی پلایا جاتا ہے تو تب بھی اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ پیٹھ کے پیچھے اتنی سردی کہ اس کے پیچھے آگ جلائی جاتی ہے، گرم کوئلے رکھے جاتے ہیں تاکہ پیچھے اس کو ٹھنڈ نہ لگے، لیکن اس کو سکون نہیں ہوتا، حتیٰ کہ پانی پیتے پیتے اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ مر گیا۔
ارے یہ انجام ہوا ان لوگوں کا جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ظلم کیا، اور بلکہ حضرت علامہ بارزی کہتے ہیں، حضرت منصور روایت کرتے ہیں، منصور فرماتے ہیں کہ میں نے شام کے اندر ایک شخص کو دیکھا جس کا دھڑ تو انسانوں والا ہے پر اس کا چہرہ خنزیر والا، اس کا چہرہ سور جیسا ہے۔ میں نے اس سے اس کی لاجک ریزن دریافت کیا، تیرا دھڑ انسانوں والا اور تیرا چہرہ خنزیر والا کیوں ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ میں روزانہ 1000 مرتبہ مولا علی اور ان کی اولاد پر لعنت بھیجتا تھا۔ جب جمعے کا دن آتا تھا 4000 مرتبہ مولا علی اور ان کی ذات ان کی آل پر میں لعنت بھیجتا تھا۔ ایک رات میں سویا، میں نے دیکھا مصطفیٰ کی کچاری لگی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا جان امام الانبیاء سے میری طرف انگلی کا اشارہ کر کے کہا آقا یہ وہ ہے جو میرے ابا جان پر لعنت بھیجتا ہے، میرے ابا جان کی اولاد پہ لعنت بھیجتا ہے۔ کہنے لگا جب مصطفیٰ نے سنا حضور کے چہرے پہ غضب آیا، آنکھیں سرخ ہو گئی، اور کملی والے نے فرمایا تو میری آل پہ لعنت بھیجتا ہے، میرے علی پہ لعنت بھیجتا ہے، تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ اور حضور نے غصے میں آ کر میرے منہ پہ تھوک دیا۔ جب میں صبح اٹھا تو میرا دھڑ تو انسانوں والا تھا پر میرا چہرہ خنزیر والا ہو چکا تھا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ، اب میں اپنی بات کو اب یہ سارا ان لوگوں کا انجام بتانے کے بعد وائنڈ اپ کیسے کرنے سنیے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ محاضرات و محاورات میں لکھتے ہیں کہ کوفے کے اندر 1 سال چیچک کی ایسی بیماری آئی کہ اہل کوفہ کے اولاد میں سے 1000 لوگ 1500 لوگ 1500 لوگ اس چیچک کی بیماری کی وجہ سے اندھے ہو گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اوحى اللہ، امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں اوحى اللہ الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی قاتل بیحیی بن زکریا 70,000۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت یحییٰ بن زکریا کے بدلے میں نے 70,000 لوگوں کو مارا ہے۔ وَإِنِّي قَاتِلٌ بِإِبْنِ بِنْتِكَ 70,000 و70,000، پر تیرے نواسے کے قتل کے بدلے 70,000 اور 70,000، یحییٰ بن زکریا کے بدلے میں نے 70,000 کو مارا ہے، اور نواسے رسول کے قتل کے بدلے 1,40,000 کو ماروں گا، 1,40,000 کو ماروں گا۔ اب 1,40,000 لوگ امام حسین کے قتل کے بعد اللہ کے غضب سے مارے گئے۔ کتنے لوگ؟ 1,40,000، سارے بولو 1,40,000۔ اب کچھ لوگ وہ تھے جن کو مختار بن عبید نے مارا، کچھ لوگ وہ تھے جو اللہ کی نازل کردہ بیماریوں آفتوں میں مارے گئے، اور کچھ وہ تھے جو سلطنت عباسی کے بانی عبداللہ بن صفاح کے ہاتھوں مارے گئے۔ تو اس طرح امام حسین کے قتل کے بدلے میں اللہ نے 1,40,000 لوگوں کو مارا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کربلا میں تو کربلا والوں کے مقابلے میں کتنے لوگ تھے؟ یاد ہے 22,000 لوگ تھے کربلا والوں کے مقابلے میں، لیکن اللہ کتنے مار رہا ہے؟ 1,40,000۔ ارے 1,40,000 کا کیا قصور ہے؟ آئے تو تھے 22,000 کو اللہ مار دیتا، جیسے کسی کے ہاتھوں مرواتا، اپنا عذاب بیچ کے مار دیتا، لیکن 1,40,000 کو کیوں مروایا؟ مفسرین کرام نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا کہ 22,000 تو وہ تھے جو
کربلا میں گئے تھے، لیکن ان کے ساتھ ان چاہنے والوں کے ساتھ جنہوں نے مدد کی یا جو امام حسین کے قتل ہونے پر خوش ہوئے، اللہ نے سب کے سب لوگوں کو دنیا میں ذلیل کر دیا۔ کہ تو صرف 22,000 تھے، گناہ ہو رہا ہے لیکن وہ نفرت کر رہا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، تو فرمایا وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ وہاں ہے ہی نہیں۔ فرمایا ایک جگہ پہ گناہ ہو رہا ہو، بندہ وہاں نہ ہو لیکن وہ خوش ہو رہا ہو کہ وہاں گناہ ہو رہا ہے، وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ وہاں ہی، وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ وہاں ہے۔ ارے گئے تو 22,000 تھے پر خوش ہونے والوں کی تعداد 1,40,000 تھی۔ اللہ پاک نے اپنی زمین پر کسی کو بھی نہیں چھوڑا کہ جو نواز رسول اور امام پاک کے ساتھیوں کی شہادت پر خوش ہوئے تھے۔ اللہ نے کچھ لوگوں کو مختار کے ہاتھوں مروایا، کچھ لوگوں کو عذاب کے ذریعے مروایا، اور کچھ لوگوں کو سلطنت عباسی کے بانی عبداللہ بن صفاح کے ہاتھوں سے مروا کر کائنات سے قاتلین امام حسین کا دنیا سے ہمیشہ کے لیے صفایا کر دیا۔ اب بڑا اچھا کارنامہ، اور اس بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ مختار بن عبید ثقفی نے اتنا اعلیٰ اتنا اچھا کارنامہ سر انجام دینے کے بعد نبوت کا دعویٰ کر دیا اور سارا کیا دھرا ضائع کر بیٹھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو جب پتا چلا، اور یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس کا فضل ہی مانگنا چاہیے، بندے کو جب پروٹوکول ملتا ہے، دولت ملتی ہے، نام ملتا ہے، تو اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بڑے بڑے گمراہ ہوتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے دیکھا ہے کہ لڑکی پانی کا گڑا سر پہ اٹھا کے جا رہی ہے، تو آپ نے فرمایا بیٹا پاؤں سنبھل کے رکھنا، اگر گرو گی تو مٹکا گھڑا ٹوٹ جائے گا۔ اس نے آگے سے جواب دیا میری خیر ہے، آپ پاؤں سنبھل کے رکھنا، میں گری تو مٹکا ٹوٹے گا، آپ گر گئے تو پاؤں میں پھسل جائے گا۔ آپ نہیں پھسل، اگر آپ پھسل گئے تو پھر قوم نے پھسل جانا۔ تو بندے کو جب وقار عروج مقام ملے تو بڑے بڑے گمراہ ہو گئے۔ مختار بن عبید ثقفی نے اتنا بڑا کارنامہ دیا، پوری دنیا میں اس کی عزت افزائی، اس کے نام کو سلام، پروٹوکول، لیکن اینڈ پہ اپنی عزت کو سنبھال نہ سکا اور نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا۔ پھر مصطفیٰ کا غلام عبداللہ بن زبیر کھڑے ہوئے۔ اب تک تو یہ قاتلین امام حسین سے نبوت آزما تھا، ان کو قتل کر رہا تھا، لیکن جب اس پر شکاوت عدلی غالب آئی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی جو آپ کی غیرت ایمانی جوش میں آئی، آپ نے فرمایا بدبخت، اگرچہ تو نے بڑے اچھے کارنامے سر انجام دیے ہیں، پر تاجدار کائنات کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میرا عمر نبی ہوتا۔ حضرت عمر میں نبوت کے اوصاف تھے، لیکن نبی اس لیے نہ بن سکے کہ مصطفیٰ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ لہذا تو کہتا ہے میں نبی ہوں، میرے اوپر وحی آتی ہے، جبریل آتے ہیں، تو کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے فوج بھیجی اور 67 ہجری میں ہی اس بدبخت کو بھی واصل جہنم کر دیا۔ ماہ رمضان میں ربیع الاول شریف میں اس نے ابن زیاد کو مارا، اور چند ماہ ربیع الاول کے 6 ماہ کے بعد ماہ رمضان آتا ہے، 6 ماہ کے بعد ماہ رمضان میں حضرت عبداللہ بن زبیر نے مختار بن عبید ثقفی کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اب میرے آقا کے غلام غور کرو، جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا ان کا انجام آپ کے سامنے، جنہوں نے ان کی مدد کی ان کا انجام آپ کے سامنے، جو امام پاک اور آپ کے ساتھیوں کی شہادت پر خوش ہوا اس کا انجام آپ کے سامنے۔ اور آج بھی اگر دنیا میں پھر کے انجام دیکھنا ہو تو یزید کے جو حامی ہیں، ارے امام حسین کے جو مخالف ہیں، ان کا انجام
امام حسین کا دشمن ہے، امام حسین کا باغی ہے، اس کے چہرے پہ کبھی نور نظر نہیں آئے گا، اس کے چہرے پہ کبھی رونق نظر نہیں آئے گی۔ اور ہمارا اگر کوئی داڑھی منڈا سنی ہو، بے نمازی سنی ہو، وہ چلتا پھرتا بھی اس کے چہرے پہ نور نظر آتا ہے، اور اگر یہ مر جائے تو لکھا جاتا ہے طبی وجوہات کی بنا پر شکل دکھانے کے قابل نہیں ہے، لیکن جو امام حسین کا غلام ہے، آل رسول کا غلام ہے، اگرچہ وہ بے نمازی ہو، اگرچہ داڑھی منڈا ہو، ارے جب وہ مر جاتا ہے آوازیں لگائی جاتی ہے، لوگوں لائنیں بناتے جاؤ، چہرہ دیکھتے جاؤ، جانے والا مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے۔ میں آپ کے جذبے کو سلام کرتا ہوں، آپ کا یہ ذوق اللہ ہمیشہ سلامت رکھے۔ سرکار کا فرمان سنیں گے تو مچل جائیں گے۔ حضور نے فرمایا حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عبادت سنہ۔ میں کہہ رہا تھا 64 سال، خواجہ صاحب فرما رہے تھے یہ 66واں سال ہے۔ اللہ کرے کئی 66 سال گزر جائے۔ میری عمر ابھی 39-40 سال ہے، تو اس کا مطلب ہے میری عمر سے بھی 26 سال پہلے کے یہ سلسلہ جاری ہے۔ کئی حضور کے امتی ایسے بیٹھے جب پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے، تب سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ اللہ کرے جب ہم بھی نہ ہوں تب بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ حضور نے فرمایا حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عبادت سنۃ، فرمایا میری اہل بیت کی ایک دن کی محبت 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ آپ نے جو بستر چھوڑا ہے، آرام چھوڑا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے ہیں، تو آل رسول کی محبت میں آئے ہیں، حضور کی محبت میں آئے ہیں، حضور کے غلاموں کی محبت میں آئے ہیں، تو فرمایا اہل بیت کی ایک دن کی محبت 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ارے جس کا ایک دن محبت اہل بیت میں گزر جائے اس کی 1000 سال سے عبادت سے بہتر ہے، تو جس کی ساری زندگی اہل بیت کی محبت میں گزر جائے، جس کے شب و روز ان کی محبت میں گزر جائیں۔ اور سنو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ سنا تو خوش ہو گئے، اگلی حدیث سنیں گے تو باغ باغ ہو جائیں گے۔ ایک بار پہلے ایڈوانس سبحان اللہ کہہ دیں، پیچھے تک آواز آ جائے، آپ بھی کہہ دیں۔ حضور نے فرمایا من احبنی واحب ہذین وامہما واباہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ، فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی، میرے حسن سے محبت کی، میرے حسین سے محبت کی، ان کی ماں فاطمہ سے محبت کی، ان کے باپ علی سے محبت کی، فرمایا کان معی فی درجتی یوم القیامہ، قیامت والے دن وہ اسی جگہ پر ہوگا جہاں آمینہ کا لال ہوگا۔ بڑے بڑے ناقد بیٹھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں خطاب کرو تو ایسے کرو جیسے کوئی بھی نہیں آگے بیٹھا ہوا، اور جملہ بولو تو ایسے بولو سارے محقق بیٹھے تاکہ کوئی بات میں پکڑ نہ کر سکے۔ اور الحمدللہ فقیر نے کبھی کسی کی تقریر سن کے بیان نہیں کی، میں نے جب بھی بیان کیا ہے خود پڑھ کے بیان کیا۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَكَانَ مَعِيَ فِي دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ وہاں ہوگا جہاں میں ہوگا، وہ قیامت والے دن میرے درجے میں ہوگا۔ اگر کوئی ناقد ایسا بیٹھا ہوا آپ کو پکڑ لیتے، کوئی یار عجیب بات ہے، مولوی ایسی بات کر جاتے ہیں، عقل ہی نہیں مانتے کہ جو آل رسول سے محبت کرے وہ وہاں ہوگا جہاں سرکار ہوں گے، تو جنت میں اتنا اونچا مقام اس کو ملے گا جہاں حضور وہاں غلام، تو کیسے مان لیں کہ اسی درجے میں ہوگا؟ تو یاد رکھے گورنر ہاؤس بنتا ہے گورنر کے لیے، پر وہاں صرف گورنر ہی نہیں رہتا، وہاں نوکر اور چاکر بھی رہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس بنتا ہے وزیر اعلیٰ کے لیے، پر وہاں وزیر اعلیٰ اکیلا نہیں رہتا، وہاں نوکر اور غلام بھی رہتے ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم اکیلا نہیں رہتا، وہاں کام کاج کرنے والے نوکر بھی رہتے ہیں۔ ایوان صدر میں اکیلا صدر ہی نہیں رہتا، نوکر بھی رہتے ہیں۔ ارے مصطفیٰ نے فرمایا میرے حسن حسین فاطمہ علی سے پیار کرو، پھر اس مقام پہ آؤ گے جہاں میں ہوگا۔ آقا آپ نبیوں کے سردار، ہم آپ کے غلام، ہم آپ کے ساتھ جنت میں۔ فرمایا ہاں، گھبرانے والی کون سی بات ہے، میں سردار ہونے کی حیثیت سے ہوں گا اور تم جنت میں غلام ہونے کی حیثیت سے ہو۔ اب آپ کے لیے تو میں نے 2 حدیثوں کا گلدستہ پیش کیا ہے، اب ان بدبختوں کے لیے بھی ایک حدیث سن لیں۔ اگر کسی تک ایسے بدبخت تک میری آواز جا رہی ہے تو شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اس وقت تو زبان میری سے نکل رہی ہے، پر ایک وقت تھا یہ جملے امام الانبیاء کی زبان سے نکلے تھے۔ حضور نے فرمایا لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لأهل بیت محمد دخل النار۔ فرمایا کہ اگر کوئی حرم شریف میں نماز پڑھے، حجر اسود کے سامنے نماز پڑھے، حرم کعبہ میں روزے رکھے، ساری زندگی کعبے میں رہے، حرم کعبہ میں رہے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، ثم مات، اور پھر وہ مرے، لیکن جب مرے وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ، اس کا سینہ میرے حسن کی محبت سے خالی ہو، میرے حسین کی محبت سے خالی ہو، میری فاطمہ کی محبت سے خالی ہو، میرے علی کی محبت سے خالی ہو، میری اہل بیت کی محبت سے خالی ہو۔ فرمایا دخل النار، وہ بدبخت جہنم میں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اے میرے آقا کے غلاموں، شہداء کی یاد میں سجائی گئی محفل میں آنے والے امام حسین کے عاشقوں، اہل بیت کے غلاموں، اپنے مقدروں پہ ناز کیا کرو۔ اہل بیت کا دشمن جہنم میں جائے گا اور اہل بیت کا دشمن جنت میں، اہل بیت کا عاشق جنت میں جائے گا۔ الحمدللہ ہمارا ان لوگوں کے ساتھ تعلق ہے جن کا مدینے والے کے ساتھ تعلق ہے۔ ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت، اگر آپ نے غور سے، اور الحمدللہ آپ علماء کو سننے والے، مجھ سے پہلے جتنے بھی آئے ہیں سارے مجھ سے بڑے، علم میں بھی، آوازوں میں بھی، فن خطابت میں بھی، لیکن میں تو بس آپ کی محبت ہے جو مجھے کھینچ لاتی ہے، آپ مجھے بلا لیتے ہیں، میں آ جاتا ہوں۔ بہرحال میرے میں اتنے کوئی ہنر اور فن تو ہے نہیں، نہ میری اتنی آواز سریلی اور پیاری ہے، لیکن آپ کی محبت کی وجہ سے آتا ہوں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، اگر آپ نے غور کیا ہو تو میں نے اپنی تقریر کے اندر صحابہ کا بھی دفاع کیا ہے، نبی پاک کی حال کا بھی دفاع کیا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو صحابہ کے دشمن ہیں، کچھ وہ ہیں جو آل رسول کے دشمن ہیں، پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ ہم مصطفیٰ کے بھی غلام ہیں، کملی والے کے، در والوں کے بھی غلام ہیں، گھر والوں کے بھی غلام ہیں۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.